السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے رمضان کی تیاری۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کریں۔ تو تھوڑا سا اگر ہم لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ ہماری پریپریشن کیا ہونی چاہیے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان تک لا پہنچایا، ہمیں مہلت دی کہ رمضان کی برکتوں سے ہم مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو سب کو پتہ ہے رمضان از اے گریٹ منتھ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ود دا رائٹ مائنڈ سیٹ ہم اس کے اندر انٹر ہوں، کیونکہ جب ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا، جب ہم مینٹلی تیار ہوں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو ڈیئر سسٹرز، آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے، تو کوئی بھی اہم ایونٹ ہو تو ہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی، فنکشن، ایگزام ایون ہو تو ہم اس کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں نا۔ تو رمضان المبارک جیسے اہم اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو کیا ہم اس کی پریپریشن نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے انشاءاللہ، اور پورے ذوق اور شوق سے کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، آمین۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ذہنی طور پر پریپیئر کیا کرتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی خیر و برکت سے مستفید ہوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتا ہے کہ تم نے کتنی خلوص نیت کے ساتھ کون سا کام کیا ہے۔ اسے مبارک مہینہ کہا گیا ہے، صبر کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر المواسات کہا گیا ہے، ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ منتھ ہے جس میں کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے رہائی نصیب ہوتی ہے، اور خوش نصیب ہے وہ جسے آگ سے بچا لیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہم اجرنی من النار، آمین۔ ایک حدیث ہے بہت ہی ڈرانے والی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ تو ہم لوگ ممبر کے قریب پہنچ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ پہلی سیڑھی یعنی پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے، تو اس پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسی بات کی یا آپ سے ایسی بات سنی ہم نے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے سامنے ظاہر ہوئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، یعنی اس نے اس مہینے کا حق ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی بخشش نہ ہوئی ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ بہت ہی ڈرانے والی بات ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت گرانٹ نہ کرے، اپنی مغفرت طلب نہ کرے، اور اللہ نہ کرے ہم لوگ اس کی کسی بھی کیٹیگری میں فال کریں، اللہ پاک ہم سب کو اس سے پورا فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور انشاءاللہ ہم ضرور اٹھائیں گے بھی، کیونکہ ہم اتنے محروم رہ جانے والوں میں تو نہیں ہیں، نہ ہی ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ اتنا بابرکت مہینہ آیا ہے اور ہم اس میں اپنی مغفرت نہ طلب کریں، اپنے اعمال کو درست نہ کریں۔ تو انشاءاللہ ہم سب پہلے سے پلاننگ کریں گے، کیونکہ اگر ہم پلاننگ میں ہی فیل ہو گئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ناکامی کو پلان کیا، کیونکہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ پلان کرو، جب پلان کرو گے تبھی کوئی کام، کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی پارٹی فنکشن کچھ بھی ہو، جب ہماری پلاننگ اچھی ہوتی ہے تبھی سارا کا سارا کام بہت ہی اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے انجام ہو جاتا ہے، اور ہم کتنے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بھی پروگرام تھا کتنا اچھا پروگرام تھا۔ تو اگر ہماری پلاننگ ہی نہیں صحیح ہوگی تو اس کا مطلب ہم نے ناکامی کو پلان کیا ہے، تو وداؤٹ پلاننگ ہم یوٹیلائزیشن کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی پروگرام جب ہی سکسیز ہوگا جب ہی ہمیں پوری کی پوری اس سے جو بھی چیزیں ہمارا جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد میں ہمیں سب سے جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ پلاننگ ہوتا ہے، تبھی ہمیں پوری کامیابی ملتی ہے۔ سپوز ہمیں کہیں گھومنے جانا ہے تو ہم کتنی پلاننگ کرتے ہیں، اپنی پیکنگ وغیرہ، پھر کتنا سرچ کرتے ہیں کہ وہاں جا رہے ہیں کون سا ہوٹل اچھا ہے اور کون سا مال اچھا ہے، کہاں پہ کپڑے وغیرہ اچھے ملتے ہیں، یا جو وہاں کا فیمس جو بھی مطلب گھومنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے دین کے بارے میں ہم کچھ سرچ نہیں کرتے ہیں، اور زبردستی اگر ہمیں کوئی سنانے بھی لگتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، اور جانا ہی نہیں پسند کرتے ہیں، اور پہنچ بھی گئے تو پھر بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسی میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا آن لائن ہے تو موبائل رکھ کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، یا اٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا منافقانہ انداز ہوتا ہے کہ ہم ایشوز دینے لگ جاتے ہیں، جبکہ موبائل کا زمانہ ہے، ایئر فون لگا کے ہم سفر میں ہیں، حجر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، سن سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے تو ہمیں تو ضرور سنانا ہے تاکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، کیونکہ کل یہی رشتہ دار ہمارے گلے کی ہڈی بنیں گے۔
یہ ہماری ساری نیکیاں لے لیں گے اور پھر کہیں گے انہوں نے ہمیں سکھایا نہیں، بتایا نہیں، کیونکہ منافقانہ انداز وہاں بھی اختیار کریں گے، اللہ کے یہاں بھی۔ آج ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں نا، بہت انجوائے ہم ان سے کرتے ہیں، صرف اور صرف لغو بات، ہر وہ کام، ہر وہ بات لغو ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، چاہے وہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریں، چاہے بھائی بہنوں سے کریں، چاہے ہم اپنے فرینڈ سے کریں، ہر وہ بات لغو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس رمضان میں پوری کی پوری جو اس کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہمیں کچھ اپنی فزیکل پریپریشن بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی تو کریں، اپنے آپ کو صاف تو کریں، اپنے اندر سے گندگیاں ہٹائیں، تبھی ہمارے اندر کوئی اچھی بات داخل ہوگی اور تبھی ہمارے اوپر اثر ہوگا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو غلط سمجھیں گے تب نہ صحیح کریں گے، اور ہر وقت ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایون دو نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نماز اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، 10 خیالات آتے ہیں، اور حال کیا ہے ہمارا کہ کلاس میں ایک اتحیات ہے تو کوئی ایک شخص نے 80-90 لوگ ہیں لیکن کسی ایک نے صحیح نہیں پڑھ پائی، کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہیں، تو ہم سب کے اندر مسٹیکس ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو غلط سمجھنا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ سیکنڈ تھنگ یہ ہے، جو بھی ہم چائے، کافی، ٹبیکو کچھ بھی لیتے ہیں تو اسے ہمیں کم کرنا ہوگا، کیونکہ اچانک سے رمضان میں پھر ہم لیتھارجک ہو جائیں گے، ہمارے اندر ویکنیس رہے گی، ڈلنس رہے گی، ہمارا کچھ کرنے کا دل ہی نہ ہوگا، تو اسے ہمیں ایک دم کم کر دینا ہے ابھی سے۔ پھر تھرڈ ون ہے کہ کھانے میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہیلدی چیزیں کھانا ہے، جو بھی اویلیبل ہے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اور کھجور وغیرہ لے ہی سکتے ہیں، ایک نارمل رینج میں الحمدللہ اویلیبل ہے، اور جو پہلے سے کسی کو بلڈ کی کمی ہے یا ویکنس رہتی ہے تو کچھ ملٹی وٹامنس بھی لے سکتے ہیں، اور جن اوشدھی میں ہے تو بہت سستی میڈیسن مل جاتی ہیں کہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، تو کچھ ایسا کریں گے تاکہ ہم فٹ رہیں اور ہماری عبادتیں افیکٹڈ نہ ہو اس کی وجہ سے کہ ہم نے 2 دن روزہ رکھا، پھر ہمیں ویکنس لگ رہی ہے اور پھر ہم روزہ ہی نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فورتھ ون ہے کہ ہمیں جو ہم عورتوں کا ہوتا ہے نا ڈیلی سامان منگانا، تو ہمیں پورے مہینے کی شاپنگ کر لینا ہے، اور تاکہ ہمیں مارکیٹ بار بار دوڑنا نہ پڑے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ففتھ ون مینیو پورا بنا لینا ہے کہ ہمیں کس دن کیا بنانا ہے، کس دن کیا بنانا ہے۔ اور سکس ون، پھر ہم لوگ صفائی بہت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر کی پراپر صفائی کر لینی ہے، اپنی وارڈروب وغیرہ کو ارینج کر کے رکھ لینا ہے تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ پھر سیونتھ، افطار اور کھانے میں بیلنس رکھنا ہے تاکہ ہمارا اسٹمک جو ہے وہ اپسیٹ نہ ہو کہ ہم نے اتنا زیادہ کھا لیا، دوسرے دن پھر ہم روزہ رکھنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں ہے۔ تو روزہ نام ہی ہے صبر کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، وعدے کو پورا کرنا۔ ایٹ لیسٹ ہم اس 30 ڈیز میں تو جو بھی وعدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں عہد الست، اب دنیا میں بھی آ کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کی پوری کی پوری پاسداری کرنا ہے۔ پھر امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور حیا کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہم عورتیں سب سے زیادہ جو جہنم میں پتہ ہے کہ نا خوشبو بھی نہیں ملے گی جنت کی جو بے حیا عورت ہے، تو ہمیں اپنے پردے کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی حیا کا بھی، ایٹ لیسٹ اس جو 30 ڈیز رمضان کے ہیں تو اس میں ہی ہم پردہ کر لیں کہ ہمارا پھر روزے کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم نے ایک حکم کو اللہ کے مانا، دوسرے کو میں نے توڑ دیا، ہم بغیر اس کے عید کی شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ تو ہمیں حیا کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہم عورتوں کے لیے سب سے گراں یہی گزرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں، اور اسٹارٹنگ میں ہوتا ہے سفوکیشن ہوتا ہے، ہیڈک ہوتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا تم جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے، تو ہم 2 دن 4 دن ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نہیں ہوگا، ہم اس کے ہیبچول ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ ٹپس تھے تاکہ ہم اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ ہمیں اس رمضان کو کیسا گزارنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور ہم ابھی سے اس کی پریپریشن میں لگ جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔